ہاں اس بندے کا تو پھر اور ہی معاملہ بڑا فرق ہے جو جان بوجھ کر بدنیت ہے، جس کی تنہائی کچھ ہے، جس کی ظاہر کچھ ہے، جس کی خلوت کچھ ہے، اس کی جلوت کچھ ہے، جو لوگوں کے منہ پر کچھ ہے اور اکیلے میں تنہائی میں کچھ ہے، اس کا تو کوئی حصہ ہی نہیں نا جنت کے اندر۔ اس بات کو مجھے پلے باندھ لینا چاہیے، نجات کے لیے ایک عمل نجات کے لیے کافی ہے، ایک عمل۔ کیا میرے پاس کوئی ایک ایسا عمل ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کروں اور میں کہہ سکوں کہ اللہ یہ صرف تیرے لیے ہے، میری دنیا بھی سنور جاتی ہے، میری آخرت بھی سنور جاتی ہے؟ گٹھر انبار ٹوکروں کے نہیں چاہیے اللہ کو کہ لے کر آیا لاد کر پہاڑ اپنے لے کر آیا رائی کی طرح اڑ جائیں گے، بالکل ایسے ہوا میں سب کچھ۔ وہ جب بھی عمل کرتا ہے اس کو روکنا ہے اپنے آپ کو کہ میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں اس کام سے مجھے ریا، دکھاوا، سناوا، بلاوا مجھے سے نہیں چاہیے، یہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال، ان کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے۔ ہم یہاں جمعہ کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور مہربانی سے 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ سردیوں میں نیند کی قربانی دے کر موسم کی شدت کو برداشت کر کے وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، گرمیوں میں گرمی کی حدت اور سختی کو برداشت کر کے نیکیاں بجا لاتے ہیں، محنت سے کمائے ہوئے اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم بڑی محنت اور کوشش سے کرتے ہیں، نیکیوں والے کام، اچھے اعمال، اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ان کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا، اللہ کے ہاں روز آخرت میں سرخرو ٹھہروں گا۔ لیکن مجھے سوچنا یہ چاہیے کہ یہ سردی اور گرمی برداشت کر کے اپنے محنت سے پیسوں کو کما کر خرچ کر کے اپنی جان، اپنی صحت، اپنے مصروف ترین اوقات، ان میں سے میں جو یہ سارا وقت نکالتا ہوں اور کوشش محنت کرتا ہوں، اگر کبھی میری یہ ساری کوشش کے بدلے میں کوئی حاصل نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، یہ ساری میری نمازیں اور یہ میرے صدقات اور خیرات اور میرے لمبے روزے اور رمضان کے اندر میری عبادات، نوافل، تہجدیں، اگر یہ سارے کسی کھاتے میں نہ گنے گئے، میں ایک کام شروع کرتا ہوں، اس میں بڑی محنت کرتا ہوں، اپنا سرمایہ لگاتا ہوں، اپنا وقت لگاتا ہوں، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، آخر میں نقصان ہی ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، تو بڑا بے وقوف آدمی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، مجھے اور ہم سب کو، آپ سب کو، بالخصوص میں جو یہ بات کر رہا ہوں، میرے کان سب سے زیادہ میری آواز کے قریب ہیں، سب سے پہلے یہ بات مجھے سنائی دے رہی ہے اور میرے لیے ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی بندہ مومن کا مطمع نظر ہونی چاہیے۔ اس کی ساری محنتوں، کوششوں کے بنیاد میں، آغاز میں اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے دل کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ یہ جو سارا کچھ میں کر رہا ہوں اس کا کوئی مول پڑے گا، اس کی کوئی قیمت لگے گی کہ یہ سارا ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، ان اعمال کے درجہ قبولیت کے پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہوتے ہیں۔ بہت آسان ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان نے، یہ برا کام ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، یہ شیطان نے کروا دیا۔ شیطان کو لعنت ملامت کرنا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ شیطان بھی قیامت والے دن، اتنی تو عقل اس کی بھی ہے، وہ بھی کہہ دے گا مجھے ملامتیں نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کوئی گردن پکڑ کر کوئی زور زبردستی کو گن پوائنٹ پر تو تم سے کوئی گناہ نہیں کروائے تھے، غلط کام نہیں کروائے تھے۔
تو پھر یہ جو سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، گناہ ہونا بعد کی بات ہے، اچھے کام ہوتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتے۔ شیطان تو زیادہ سے زیادہ یہ کروائے گا نا، چلو مزین کر کے، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، امیدیں دلاتا ہے، وہ خواہشات کو بندے کی بھڑکاتا ہے۔ شیطان تو صرف یہی کر سکتا ہے، اس کو خوشنما باغات بنا بنا کر دکھاتا ہے، مزین کر کر کے چیزوں کو دکھاتا ہے، بندہ برا کام کر بیٹھتا ہے۔ شیطان اچھا کام کرنے کا تو نہیں کہتا نا، لیکن جو اچھا کام ہم کرتے ہیں یہ قبولیت کو نہیں پہنچتا، اس میں تو شیطان کا قصور بھی کوئی نہیں۔ میں نماز پڑھوں اور وہ قبول نہ ہو، میں صدقہ کروں قبول نہ ہو، بڑے سے بڑا کام کروں، اللہ کا گھر مسجد بناؤں، وہ اللہ کے ہاں کسی کھاتے میں نہ گنی جائے، اس میں شیطان کا قصور تو نہیں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ میرے اپنے نفس کا، میری خواہشات نفس کا، ہوائے نفس کا، میرے دل کے اندر جو ایک اور شیطان بیٹھا ہوا ہے، میرا اپنا شیطان جو ان سارے کاموں کو داغدار کر دیتا ہے، میری ان ساری محنتوں کو رائیگاں کر دیتا ہے۔ شیطان تو ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ شیطان جو بھی چال چلتا ہے نا، وہ تو بڑی کمزور چال چلتا ہے۔ شیطان کا مکر، شیطان کا فریب تو بڑا کمزور ہے، اس پر بندہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ گناہوں سے بندہ خود کو روک لیتا ہے، بندہ سمجھا رہی یہ کام غلط ہے، اس کا نقصان بھی ہے، اس کا گناہ بھی ہے، میں یہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ کام جو ہم کرتے بھی خود ہیں اپنی مرضی سے، اور ان کو خراب بھی خود کرتے ہیں اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قرآن مجید میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کی عبادت کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ میں اپنی عبادت کرتا ہوں؟ نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت میں کہاں سے شامل ہو گیا؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کے بارے میں آپ کو خبر پہنچی ہے جو اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی، اپنے آپ کی پوجا کرتا ہے؟ اس نے اس کو معبود بنا رکھا ہے۔ باہر کے دشمن سے خطرہ نہیں ہوتا زیادہ، اندر کے دشمن سے خطرہ ہوتا ہے۔ شیطان اگرچہ بڑا دشمن ہے انسان کا، لیکن شیطان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ شیطان کے بہکاوے، شیطان کے، اس نے اللہ کو کہا نا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں تیری اس مخلوق پر سواری کروں گا، میں ان کو نکیل ڈال کر رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ہی بات میں، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے بندوں پر تیرا زور چلنے والا نہیں۔ اب یہ میرے بندے کون ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے بندے وہ ہیں خلیل اللہ، اللہ کے لیے خالص، اللہ کے لیے حنفاء، حنیف، یکسو۔ جب میں یہ کہانی پڑھتا ہوں، قصہ ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا اور اتنی آزمائشوں سے گزارا، اور سب سے بڑی آزمائش بیٹے کی قربانی مانگ لی۔ بیٹا وہ جو 80 سال کے بڑھاپے میں ملا ہے، ہم اس واقعے کو بہت دفعہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے، لیکن ایک پہلو صرف دیکھیے، بڑھاپے کی اولاد ہے، اس سے محبت کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اکیلی نرینہ بڑھاپے کی، اکلوتا بیٹا ہے، پہلا بڑھاپے میں دعاؤں مانگ مانگ کر لیا ہے، نرینہ اولاد ہے، کئی طرح کی محبتیں جمع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو اندر میں رہتا تھا نا، پہلے جو پہلے سب کچھ میرے ساتھ متعلق تھا نا، توکل، یقین، اخلاص، عقیدہ، ایمان، جو سب کچھ پہلے میرے پہ تھا نا، اس میں یہ جو ذرہ برابر تیرے بیٹے کی محبت دل میں بیٹھ رہی ہے نا، اس کو چھری پھیر۔ مقصود اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری پھروانا نہیں تھا، خواب میں دکھایا کہ یہ جو بیٹے کی محبت تھوڑی سی تیرے دل میں بیٹھ رہی ہے نا، یہ جو تو تھوڑا سا میری دوستی سے، میرے اس اخلاص سے اور یہ اس عقیدے سے تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے نا، یہ شرک خفی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صلی یرائی، من صام یرائی، من تصدق یرائی، فقد اشرک۔ نماز پڑھی، صدقہ دیا، روزہ رکھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ نماز پڑھ رہا ہے، عام طور پر وہ سجدہ کرتا ہے 10 سیکنڈ کا، اس نے دیکھا کہ یہ 4-5 اور لوگ بھی ہیں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب سجدہ کر رہا ہے 15 سیکنڈ کا۔ یہ 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتا تھا اللہ کے لیے،
5 سیکنڈ جو بڑھا دیے ہیں میتھمیٹکس سمپل، یہ 5 سیکنڈ کس کے بڑھائے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے بڑھائے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ 10 سیکنڈ اللہ کے لیے ہیں، 5 سیکنڈ لوگوں کے لیے بڑھا دیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں شرک کر دیا ہے، فقد اشرک، تو نے شرک کر دیا ہے۔ میرے لیے یہ عبادت نہیں کی، مجھے اپنی عبادت میں اپنے سب سے پیارے نبی خلیل کے دل کے اندر بھی اتنی سی بات گوارا نہیں ہے کہ وہ میری طرف توجہ چھوڑ کے، میری رضا کو چھوڑ کے، میری پسند کو چھوڑ کے، مجھ پر توکل، یقین، ایمان، عقیدہ چھوڑ کر وہ بیٹے کے لیے تھوڑا سا ہو چھری پھیر، جیسے ہی چھری رکھے اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، بس اب وہ اندر سے نکل گیا ہے۔ وہ جو نفس کا میل تھا اب وہ اندر سے نکل گیا ہے۔ ہمارا یہ جو نفس ہے نا، ایک امام ہے، مجھے نام اکثر بھول جاتے ہیں، میں نام شاید صحیح کوٹ نہ کروں، لیکن انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ جو نفس ہے نا، نفس کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ حظوظ ہیں۔ کھانا کھلانا ہے، بھوک لگی ہے، روٹی تو کھلانی ہے، نفس کی ضرورت ہے، روٹی نہیں کھلائے گا ظلم ہے۔ نیند آئے گی، سلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ولی عینی کا حق، تیری آنکھ کا تیرے پر حق ہے، تیرے بدن کا تیرے پر حق ہے، ولی زوج کا علیہ کا حق، لوگوں کے حقوق ہیں، جسم کی کچھ حقوق ہیں وہ تو پورے کرنے ہی کرنے۔ کچھ حظوظ ہیں، حظوظ حز ہے نا، مزہ اٹھانا، کچھ ہے صرف مزے کی چیزیں، وہ جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف مزہ ہے، چسکا ہے، اس چسکے کے لیے انسان کرتا ہے، اس کا بھی فائدہ انسان کو کچھ نہیں ہوتا سوائے مزے کے۔ اس میں بھی حظوظ میں حدود کے تحت رہتے ہوئے کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن یہ ضرور بندے کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ جو حظوظ ہیں، حظ اٹھانے والی چیزیں ہیں، اس میں سب سے خطرناک چیز، مزے لینے والی سب سے خطرناک چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا 2 بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ بکریوں کا ریوڑ ہو نا، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، اس کے اوپر کوئی چرواہا نگہبان نگران نہ ہو، بکریوں کا ریوڑ چر رہا ہو ایسے ہی، اور 2 بھوکے بھیڑیے اس ریوڑ کے اندر گھس جائیں، ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، وہ بکریوں کے ساتھ کیا چیر پھاڑ کریں گے، کیا نقصان کریں گے۔ اندازہ جس کسی کو کوئی بکریوں کو پالنے کا یا اس سارے صورتحال کا اندازہ اس کو پتہ ہے کہ وہ 2 بھوکے بھیڑیے اس بغیر چرواہے کے چرنے والے بکریوں کے ریوڑ کا کتنا نقصان کریں گے؟ کہا وہ نقصان کم ہے جتنا نقصان انسان کے نفس کی خواہشات انسان کے دین کا کرتی ہیں۔ اور اس میں یہ سب سے بڑی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ دو بھوکے بھیڑیے وہ کون سے ہیں؟ جو بندے کا دین، اس کی ساری کی ساری عبادات چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ شہرت کی خواہش، شرف کی خواہش، ایک پیسے کی خواہش، حب مال، اور ایک حب شرف۔ ایک بندے کو پیسے کا لالچ اس کا دین بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایک بندے کو شہرت کا، نام کا، منصب کا، جاہ کا، شرف کا، مقام کا، مرتبے کا، میرا عہدہ، رتبہ، میرا لیول، سٹیٹس، بندے کے دین کا وہ بیڑا غرق کرتا ہے جو 2 بھوکے بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کا کرتا۔ مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میرے جتنے بھی عبادات ہیں، رمضان قریب آنے والا ہے، یقیناً آپ نے بھی رمضان کے لیے اپنے اوقات اور معمولات ترتیب دینے شروع کر دیے ہوں گے، پلاننگ شروع کر دی ہوگی۔ پہلے بھی ہم سب اللہ رب العالمین کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں میں سے ہیں۔ یہ فکر ہماری زیادہ ہے، جو نہیں کرتے ان کی تو فکر ہی نہیں۔ ایک درجہ وہ بہتر ہے، کرتے ہی نہیں ہے نا، نیکی نہیں کرتے، نتیجہ بھی کوئی نہیں، اجر بھی کوئی نہیں، کیا ہی کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں، خیر ہے۔ لیکن کتنے فکر کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے بھی محنت بہت ہے اور نتیجہ صفر ملتا ہے۔ محنتیں رائے گاہ چلی گئیں، وقت رائے گاہ چلا گیا، مال خرچ کیا، وقت خرچ کیا، صحت خرچ کی، وہ رائے گاہ چلی گئی۔ اللہ، کافر بڑے اچھا ہے، کافر جو بھی کام کرتا ہے نا، بد عقیدہ شخص، اللہ کے اوپر عقیدہ نہ رکھنے والا شخص، اسلام نے وہ بڑا اچھا ہے اس مسئلے میں، اللہ کو مانا ہی نہیں، نیکی کرنی نہیں، عبادت کرنی نہیں، نیت اس کی جو بھی نیت ہے 100% خالص ہے۔ اس کی اگر نیت ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں پیسے کمانے کے لیے، بڑا اچھا رہ جائے گا، خالص نیت سے پیسہ کمائے گا، کمایا نہ کمایا تو اپنی بہتری کر لے گا۔ اس کی نیت ہے کہ میں اس سے سٹیٹس کماؤں گا، بڑا اچھا ہے، وہ اس کے اپنا چیک کرے گا، سٹیٹس ملا ٹھیک ہے، نہ ملا میں اپنی۔ مسلمان کا مسئلہ بڑا ہی فرق ہے۔
وہ جب بھی عمل کرتا ہے اس کو روکنا ہے اپنے آپ کو کہ میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں اس کام سے مجھے ریا، دکھاوا، سناوا، بلاوا مجھے سے یہ نہیں چاہیے، یہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں۔ قول معروف، اللہ نے کہا میرے نام پر کوئی بندہ تم سے مانگتا ہے نا، ایک آنا دینا دے دو، لاکھ روپے دینا دے دو، کروڑ روپے دینا دے دو، نہیں دینا نہ دو، لیکن اس کو یہ بات نہ سناؤ کہ میں تجھے اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ ہمارا تو طرز عمل ہی بڑا فرق ہے نا، ہم تو اللہ کے لیے جو چیز دینے لگتے ہیں وہ بھی وہ دیتے ہیں جو بالکل بیکار ہو، بالکل ہماری ضرورت کی نہ ہو۔ ریڈی پر اکثر آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے، پھلوں والے ہوتے ہیں نا، دکانوں پر اکثر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، اب وہ مانگنے والا آتا ہے نا، اس کو 1 روپیہ رکھ دیں گے، چلو اب 1 روپے کی ویلیو رہے گی، 10 روپے رکھ دیں گے ہتھیلی پہ، کہ سیبوں کی ریڑھی لگی ہو تو سیبوں میں سے مانگنے والا آتا ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے جو سیب نکال کر سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں نا، اس میں سب سے ہلکا گندا سیب اٹھا کر دے اللہ کے نام پر۔ کسی بندے کو کہو یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، آؤ، وہ سب سے فارغ وقت میں جب باقی سارے کاموں سے فارغ ہو جائے گا نا، کہے گا جی یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، سارے کام ہے، پھر میں آتا ہوں اللہ کے لیے۔ باقی سارے کاموں کے اندر پوری پلاننگ دکھائے گا، پروفیشنلزم دکھائے گا، ایچی بیچی کا حساب رکھے گا، ساری کیلکولیشن کرے گا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے جی اللہ سے کیتا خیر ہے، اور پھر ساتھ یہ بتاتے ہیں، جتلاتے ہیں میں بھی اسی میں شمار ہوتا ہوں، میں نے اللہ کے لیے کیا، تمہیں پتہ نہیں چل رہا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اگر تو اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ پھر تو پتہ چلنا ہی نہیں چاہیے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الخفی النقی الغنی، اللہ کو تو اس بندے کا عمل پسند ہے جو خفیہ ہو، جو بے نیاز ہو، جو کر کے دامن جھاڑ دے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر تو نے یہ دیا تھا، 1 روپیہ ہی کیوں دیا تھا، یہ نہ دیتا اس سے بہتر تھا کہ تو کسی کو یہ بتاتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ 1 روپیہ نہ دیتا اس سے بہتر تھا قول معروف، کہہ دیتا بھائی معاف کرو میری پسلی نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، لیکن دے دیا، دینے کے بعد اپنے دل میں یہ خیال پیدا کیا یا اپنی زبان سے یہ اقرار کیا یا لوگوں کے سامنے کسی بھی وقت اشارے کنائے میں یہ کہا دیکھا نا میں نے اللہ کے لیے دیا تھا، کہا یہ اس سے بہت بری چیز ہے کہ تم یہ صدقہ کر کے، کوئی بھی نیکی کر کے اس کے پیچھے یہ بات لگا دو۔ اللہ اکبر۔ اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کو 2 بنیادوں پر بندہ پرکھ سکتا ہے، ایک تو اس میں سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ایک دوسرا خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر میرے عمل میں خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر تو یہ بڑے پریشانی کی اور بڑی فکر کی بات ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، اللہ کو گورا رنگ، اللہ کو موٹا قد کاٹ، اللہ کو زیادہ پیسہ، اللہ کو یہ سارا کچھ خوبصورتی اور یہ ساری جوانی جسم تو نہیں چاہیے۔ تھوڑے سے تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، تھوڑے سے تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے میں اس کو پہاڑ بنا دوں گا، اور بڑے سے بڑا عمل قیامت والے دن کسی کھاتے میں نہیں گنا جائے۔ آپ نے وہ مشہور بات سن رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے لیے لوگوں سے اپیل کی، جہاد کی تیاری کے لیے اپنے مال پیش کرو۔ ابو بکر ہیں، آپ نے سن رکھا ہے، سارے گھر کا مال لے آئے، عمر آدھے گھر کا مال لے آئے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، بڑے بڑے صحابہ اپنے بڑے بڑے اموال لائے، ڈھیر لگ گیا پہاڑ۔ ایک شخص جس نے ساری رات ایک یہودی کے پاس مزدوری کی، کنواں چلایا، بیچارے کو آدھا سا کھجوریں ملیں، ایک مٹھی بھر اس کو کھجوریں ملیں اجرت میں، وہ آیا لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں دونوں ہاتھوں سے پیش فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلایا، کہا تو اس سارے مال سے، جس میں ابو بکر کا پورا گھر ہے، عمر کا آدھا گھر ہے، عثمان کی کتنی دولت ہے، اس سارے سے تو سبقت لے گیا۔ اللہ تو بندے کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، اللہ کو بندوں تھوڑا عمل کرو، تھوڑا کرو، خالص کرو، اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے، بندوں کے اوپر مصیبتیں اور مشقتیں ڈالنے کے لیے بندوں کو اس لیے نہیں آزمایا۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے خالص کون ہو کر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص ایک تو ہے اخلاص کا معنی چھانٹنا، کہ میرے اس عمل میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی خوشنودی اور رضامندی شامل نہیں ہے، اور دوسرا ہے اخلاص، کہ یہ عمل خالص، یعنی اتنا خوبصورت عمل کروں گا میں اللہ کے لیے جو کرنا ہے، تو اللہ کے لیے میں جگاڑو کام نہیں کروں گا، اللہ کے لیے خالص۔ دودھ خالص کون سا ہوتا ہے؟
بالکل خالص کوالٹی کا، اس کی خوشبو اچھی، اس کا رنگ اچھا، اس کا ذائقہ اچھا، اللہ کے لیے کروں گا، معیاری اور صرف اللہ کے لیے کروں گا، یہ ہوتا ہے اخلاص۔ قیامت والے دن بڑی بڑی نیکیوں والوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا، جہنم دہکائی جائے گی۔ ایندھن جب بھٹی جلانی ہوتی ہے، روٹی لگانے والے نے اپنا تندور جلانا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے جس چیز کو وہ ڈالتا ہے، سب سے زیادہ آگ پکڑنے والی چیز کو، کہ اس سے آگ بھڑک اٹھے، وہ جہنم جس سے بھڑکائی جائے گی، 3 لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نام لیا، اور وہ تینوں بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ سخی دن رات پیسہ خرچ کرنے والا تھا، قاری عالم قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو رلانے والا تھا، اپنے واعظ سے لوگوں کو تلقین کرنے والا تھا، لوگوں کو خود اپنے واعظ سے لوگوں کو ڈرانے والا تھا، جہنم سے ڈراتا تھا۔ اللہ کہیں گے یہ تو نے کیوں کیا؟ مجاہد جہاد کرتا رہا ساری زندگی، اپنی زندگی قربان کر دی، شہید ہو گیا۔ اللہ کہیں گے لاؤ اس شہید کو، لاؤ اس مولوی کو بھی لاؤ اس سخی کو بھی لاؤ۔ ہاں بھائی تو نے جان کیوں قربان کی؟ اللہ تیرے لیے۔ اللہ کہیں کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ تجھے لوگ بہادر کہیں، شجاع کہیں، دلیر کہیں، کتنا غیرت مند ہے، دیکھو جی کیسا مجاہد آدمی لڑا، بس لوگوں نے تیری تعریف کر دی۔ میں یرائی اللہ بہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، میں نے تجھے لوگوں سے اس کی پوری شاباش دلوائی، اب میرے پاس کیا لینے آیا؟ اس کو پھینکو اوندا منہ جہنم میں، اس سے جہنم دہکائی۔ پیسے خرچ کرتا تھا، ہاں بھائی سنا تو کیا لے کر آیا میرے پاس؟ اللہ جو کچھ تھا تیری راہ میں لٹایا، دن رات لٹایا، امیر غریب کو دیا، ہر مانگنے والے کو دیا، سائل محروم کو ساروں کو دیتا آیا، سارا پیسہ اپنا خرچ کرایا۔ لگیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کہتا تھا دیکھو بھائی کتنا سخی ہے، کتنا غنی ہے، کیسا مال لٹاتا ہے، کتنا دریا دل، کتنا فیاض آدمی ہے، تو اس لیے کرتا تھا، لوگوں نے تیری واہ واہ کی، بلے بلے شاباش، اب میرے پاس کیا لینے؟ مالک بن دینار رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ما من خطیب یخطب خطبۃ الا اللہ سئل اللہ، میرے جیسا کوئی خطیب ہو نا، خطبے پڑھا کر اس کی زندگی آدھی گزر گئی، اللہ مجھ سے ایک ایک لفظ کا سوال کرے گا، تو نے اپنے اس خطبے کے اندر جو کچھ ذکر کیا تھا، اگر میرے علاوہ کسی اور کے لیے کیا تھا، اس کا جواب دے۔ اگر اس لیے کیا تھا کہ میں یہاں سے باہر نکلوں اور لوگ کہیں واہ مولوی صاحب کمال، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں آج کی، بڑا کمال کا آپ کا خطبہ تھا، بڑا جاندار بات، اور میں اس واہ واہ پر خوش ہو گیا ہوں، میرا مطمع نظر یہ تھا، تو وہ لوگوں سے شاباش مل گئی، اب اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے ہاں خطیب حضرات، علماء، واعظین بات اللہ کی کرتے ہیں، واہ واہ لوگوں سے ہوتی ہے، بات سنائیں گے، خاص طور پر پنجابی لمبی بات سنائیں گے، سر ہلا کر، اس کے بعد کہو سبحان اللہ، کہو ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ بھائی یہ بہت غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک خطبے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک واعظ سے ایسی کوئی مثال لے کر آئیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے لگوائے ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلے بلے کروائی ہو۔ دونوں کے لیے نقصان دہ، ایک سننے والوں کے لیے بھی نقصان دہ، بات تو اللہ کی ہے، میری بات کو کون سنتا ہے؟ میری بات پر کون واہ واہ کرتا ہے؟ میری بات کا کیا اس کا مقام ہے؟ میری بات کسی کھاتے کی نہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکو میری بات اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، واعظ اللہ کا ہے، واہ واہ تو ہو رہی ہے، اللہ کی ہو رہی ہے نا، قرآن پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ، تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، اپنے نعرے کیوں لگواتے ہو؟ اپنی واہ واہ اور اپنی بلے بلے کیوں کرواتے ہو؟ میرے بھائیوں، اپنے اخلاص کو، اپنے ہر عمل کو مجھے پرکھنا ہے۔ عبدالرب تجھ سے سوال ہوگا قیامت والے دن، اللہ تجھ سے پوچھیں گے تو نے اپنا وقت دیا، تو نے اپنی صلاحیت دی، تو نے اپنا پیسہ دیا، تو نے نمازیں پڑھی، صدقے دیے، خطبے دیے، اس میں میرا حصہ کتنا تھا؟ یہ شرک خفی، ریا کو، اس دکھاوے کو، سمحہ کو، بلاوے کو، سناوے کو رسول اللہ نے کیا قرار دیا؟ شرک خفی۔ ظاہر شرک ہوتا ہے نا، ظاہر بندے نے سجدہ کیا، نظر آتا ہے یار یہ سجدہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، یہ غیر اللہ کے نام کی کوئی نظر دے رہا ہے، یہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے، نظر آتا ہے۔ شرک خفی سے مراد ہلکا شرک مراد نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ شرک خفی سے مراد یہ لے کہ شاید یہ کوئی چھوٹا شرک ہوتا ہے یا شرک نہیں، یہ شرک وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، نظر نہیں، یہ زیادہ نقصان دہ شرک ہے،
ظاہر ہوتا ہے بندہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے بھائی جان ایسا نہ کریں پلیز، یہ تو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ہم بالخصوص جن کو یہ زوم ہے، مجھے پتا ہے کہ میری توحید بڑی اچھی ہے، جی ہم اہل توحید ہوتے ہیں، ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اللہ ساروں کو جنت میں لے جائے، لیکن بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو جل سڑ کر سوراخ کوئلہ ہو کر جہنم میں تکا بوٹی بن کر جنت میں جانا ہے وہ بہتر ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ، وہ بہتر ہے۔ یہ جو سارے اعمال کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے، یہ جو سارے ہمارے نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں، ہمیں اکساتی ہیں، ہمیں بہلاتی پھسلاتی ہیں، یار ماشاءاللہ ہی کہہ دیتا کوئی بندہ، میں نے اتنا کچھ کہا کوئی اپریشیٹ ہی کر دیتا، میں نے اتنا بڑا میں نے جو ہے نا وہ فنڈ دیا، میں نے اتنا اپنا جو ہے نا اتنی قربانی دی، کسی کو نظر ہی نہیں آیا، کوئی تحسین ہی نہیں کی، کوئی شکریہ ہی نہیں کہا، یار وہ ماشاءاللہ ہی کہہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اچھے کاموں کی تحسین کرنی چاہیے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو، میں اس نقطہ نظر سے، اس ارادے اور نیت سے کوئی کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، بلے بلے کریں، نہیں میرے بھائی بہت مشکل ہو جائے گا جنت میں جانا۔ اور ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ وہ بندہ، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو ہم بڑے اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار میں بڑے کام اچھے کر رہا ہوں، لیکن دل کا چور، نفس کے اندر کا جو گند ہے وہ ہمارے ان سارے اعمال کو کھا رہا ہوتا ہے، زنگ لگا رہا ہوتا ہے۔ کون عقل مند آدمی ہے جو اپنے سارا ساز و سامان، اپنی گٹھری ایک بنائے، اپنا قیمتی سارا سونا ہیرے جواہرات ڈالے اور اس بوری کے اندر اس نے ایک سوراخ رکھا ہوا ہو، وہ جتنا چلتا جائے گا اس کا وہ سارا جمع شدہ خزانہ اس کا بہتا جائے گا نا، ضائع ہوتا جائے گا۔ اپنے نفس کے اندر یہ جو سوراخ ہیں، یہ جو بوری کے اندر یہ جو چھید ہوئے ہیں، ان چھیدوں کو بند کرنا ضروری ہے، پھر اس کے اندر خزانے بھریے۔ ہاں اس بندے کا تو پھر اور ہی معاملہ بڑا فرق ہے جو جان بوجھ کر بدنیت ہے، جس کی تنہائی کچھ ہے، جس کی ظاہر کچھ ہے، جس کی خلوت کچھ ہے، اس کی جلوت کچھ ہے، جو لوگوں کے منہ پر کچھ ہے اور اکیلے میں تنہائی میں کچھ ہے، اس کا تو کوئی حصہ ہی نہیں نا جنت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان ذا وجہ کان لہ لسانان من نار، ایسے چہرے والا بندہ جس کے دو منہ ہوں، جس کی دو زبانیں ہوں، جس کے دو رخ ہوں، اکیلے میں ہوتا ہے تو کچھ اور کرتا کہتا سنتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو کچھ اور کہتا کرتا سنتا ہے۔ اس کے لیے تو اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہہ دیں گے اذهبوا، جاؤ دفع ہو جاؤ، الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، ان لوگوں کے پاس جاؤ، ان لوگوں سے جا کے بدلہ لو جن لوگوں کو دکھاوے کے لیے، جن لوگوں سے شاباشی کے لیے۔ اور پھر اگر کسی بندے کے پاس کوئی ایک عمل بھی خالص ہو نا، بھائیو یاد رکھ لو، اس بات کو مجھے پلے باندھ لینا چاہیے، نجات کے لیے ایک عمل نجات کے لیے کافی ہے، ایک عمل۔ ساری زندگی 60-70 سال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان ہے، کوئی اس سے جلدی بھی فوت ہو گیا، کسی نے کچھ زیادہ وقت بھی پا لیا، لیکن اس 60-70 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے ہاں نجات پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ایک عمل کافی ہے، ایک عمل۔ شرط کیا ہے؟ اس عمل کے اندر اخلاص ہو، وہ عمل ایسا ہو کہ بندہ اللہ کو کہہ سکے، مان سے کہہ سکے اللہ کیا صرف تیرے لیے تھا، اس میں کوئی اور میرے دل کا شریک نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ بحث کرتے ہیں نا ہم، جھگڑے ہوتے ہیں جی وسیلہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وسیلہ منگنا چاہیے کہ نہیں، وسیلہ پیش کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ضرور کرنا چاہیے وسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کے بغیر نجات نہیں۔ وسیلہ ہے کس چیز کا؟ اپنے عملوں کا۔ کن عملوں کا؟ جو صرف اللہ کے لیے کیے۔ مشہور بات آپ نے بار بار سن رکھی ہے، وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا، ایک ایک عمل پیش کیا، اللہ نے دنیا کے مصیبت سے بھی نجات دی، پتھر آ گیا غار کے سامنے، ڈھک گئے، اندھیرا گھپ، نہ کھانے کا کچھ پتا، نہ زندہ نکلنے کا پتا تھا، موت آئی۔ کہا اپنا ایک ایک عمل ایسا پیش کرو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ پتھر ہٹ گیا نا۔ دنیا کی مشکلات حل کرنی ہے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، عبدالرب اپنے گریبان میں جھانکے، زید بکر اپنے گریبان میں جھانکے، کیا میرے پاس کوئی ایک ایسا عمل ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کروں اور میں کہہ سکوں کہ اللہ یہ صرف تیرے لیے ہے، میری دنیا بھی سنور جاتی ہے، میری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ گٹھر انبار ٹوکروں کے نہیں چاہیے اللہ کو کہ لے کر آیا، لاد کر پہاڑ اپنے لے کر آیا، رائی کی طرح اڑ جائیں گے بالکل ایسے ہوا میں سب کچھ۔
لیکن اگر اس کے پاس خزانے میں کوئی ایک ایسا سکہ ہوا، چلنے والا سکہ، جس میں اخلاص ہوا، جو صرف اللہ کے لیے ہوا، تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اس کی اللہ کے یہاں نجات ہو جائے گی، اللہ اس کا وسیلہ قبول کر لے گا۔ دنیا کے اندر وہ کسی مشکل مصیبت میں پھنسے، اللہ کے سامنے اس کو پیش کرے، دنیا کی مصیبتوں سے بھی اللہ نجات دے گا، اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اپنے اخلاص کو اور اپنے دل کی کیفیت کو پرکھنے کے کچھ پیمانے ہیں، مختلف ائمہ نے، علماء نے، فقہاء نے مختلف انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ دو چار باتیں اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھنے کے لیے ہمیں فنگر ٹپس پر رکھ لینی چاہیے۔ جب بھی کسی بندے کو لگے نا کوئی اچھا کام کرنے کے بعد کسی نے اس کی تعریف کی ہے یا کسی نے اس کی تنقید کی ہے، دونوں صورتوں میں اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، وہ تنقید کو بھی کھلے ماتھے قبول کر لیتا ہے اور تعریف پر بھی اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کام اللہ کے لیے کیا تھا۔ اگر وہ تعریف پر پھول جاتا ہے اور تنقید پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں اللہ کا حصہ نہیں تھا، اصل میں اس کی اپنی ذات آگے تھی۔ جب میرے لیے کسی کام میں تعریف اور تنقید ایک جیسی ہو جائے تو پھر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے تھا۔ دوسری بات ہم نے پہلے کی کہ جب کسی کام کے کرنے کے بعد مجھے اپریسیشن، تحسین اور شکریہ کی طلب ختم ہو جائے کہ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی مجھے اس کے بدلے میں مڑ کر جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، پھر سمجھ لیجئے کہ شاید یہ کام اللہ کے لیے ہو خالص، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو کام میں لوگوں کے سامنے کرتا ہوں، اگر وہی کام میں اکیلے میں بھی کرتا ہوں، جو حالت میری لوگوں کے سامنے ہوتی ہے وہی حالت میری اکیلے میں بھی ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ لوگوں کے سامنے کیے گئے میرے اعمال خالص ہوں اور اللہ ان کو قبول کر لے۔ پھر جب کوئی کام کرنے کے بعد میرے اندر خود پسندی نہیں آتی، تکبر نہیں آتا، نیک بندہ ہوتا ہے نا عبادت کرنے والا، سب سے منحوس عبادت وہ ہے جو بندے کے اندر تکبر پیدا کر دے، اور سب سے مبارک عبادت وہ ہے جو بندے کے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ کئی نیکیاں کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، ان کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے، اسی انیاں نمازاں پڑھیاں، اسی اتنا عرصہ نہیں کیتا ہم نے، اتنا تکبر نہ آئے، اس کے اندر خود پسندی نہ آئے، یعنی وہ اس چیز کو اس چیز سے نہ تولتا ہو کہ میں نے اتنا کچھ کیا، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا، میں نے اتنا کچھ کیا، مجھے اس کا کیا نتیجہ ملا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ممکن ہے کہ کام اللہ کے لیے ہو۔ اور سب سے آخری اور سب سے قیمتی بات، بندے کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر یہ عمل میرا قبول نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ فکر اس بات کی ہو کہ میں نے جو بھی کچھ نیکی کی، لمبے لمبے روزے رکھے، تہجدیں پڑھی، نفل پڑھے۔ ایک امام ہے، ان کا واقعہ ہے، بڑے اچھا پیسہ کمانے والے تھے، ان کو خیال آیا کہ بھئی مجھے اپنا مال دولت جو ہے نا اللہ کے راہ میں صرف کرنا ہے، 4 حصے کیے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ نیت کی کہ اللہ یہ تیرے حصے میں خرچ کرتا ہوں۔ پھر دوسرا حصہ اس لیے خرچ کیا کہ اللہ ممکن ہے کہ پچھلا قبول نہ ہوا ہو، میرے اندر کوئی ایسی کوئی ریا سمحہ بچ گئی ہو، اللہ دوسرا بھی دیتا ہوں، اگر پچھلا نہیں قبول ہے تو یہ قبول کر لے۔ تیسرا پھر خرچ کیا کہ اللہ اس ڈر سے کہ اگر یہ پچھلے دونوں قبول ہو گئے اور مزید میرے پاس گنجائش تھی، میں دے سکتا تھا، میں نے نہیں دیا، تو یہ تیسرا بھی لے لے۔ چوتھا، اللہ اگر یہ قبول نہیں ہوئے، اس کے اندر کوئی خرابی تھی، کوئی کمی گنجائش تھی، تو یہ چوتھا بھی لے لے، یہ چوتھا کہ میرا عمل شاید نہ قبول ہوا۔ عدم قبولیت کے ڈر سے پھر نئے سے نئے عمل کرتے رہنا۔ یہ جب قبولیت کا زوم ہو جاتا نا بندے کو کہ ہمارا تو سب کچھ قبول ہی قبول ہے، ہم تو، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ قالت الجہود نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کا پسند ہے، ساڈا نہیں اللہ نے قبول کرنا تو اور کدا کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، مجھے پرکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کریں، جو بھی عبادات بجا لائیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے دوران یا غیر رمضان میں، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، لوجہ اللہ کتنا ہے، اس کے اندر اللہ کی رضا کتنی ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور قیامت والے دن بھی سرخرو فرمائے گا۔